الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، میری نگاہوں کے سامنے ہر عمر کے لوگ موجود ہیں اور سب کو اپنا اپنا نام بھی یاد ہوگا. آپ کو اپنا نام معلوم ہے؟ چلیے میں اس چھوٹے سے بچے سے پوچھتا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الفرحان. یہ تو نام ہی غلط نکلا. اپنے ابو سے کہنا کسی عالم دین سے ملاقات کر کے یہ نام تبدیل کرے. فرحان اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں، لہذا اس کے ساتھ عبد لگ نہیں سکتا. آپ کا کیا نام ہے؟ شیخ عاطف. بڑا پیارا نام ہے. آپ سب کو بھی اپنا نام معلوم ہے. چلیے میں آپ سب سے پوچھوں گا اور سب لوگ اپنا اپنا نام اپنی زبان سے کہہ لینا. میری سمجھ میں تو نہیں آ سکتا لیکن کہنا ضرور. آپ سب کا کیا نام ہے؟ سب کے نام الگ الگ ہیں. فی الحال مجھے اس نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی. میں نے آپ کا نام پوچھا، جو آپ نے جواب دیا کہ میرا یہ نام ہے، یہ نام تو آپ کی ماں نے رکھا یا آپ کے باپ نے؟ یہ تو ان کا رکھا ہوا نام ہے. مجھے اپنا وہ نام بتائیے جو آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے. وہ بتائیے. مسلمان. یہ جواب ٹھیک ہے. مسلمان فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں ہے مسلم. عربی زبان میں کیا ہے؟ مسلم. فارسی میں اسی کو مسلمان کر دیا گیا. تو یہ جواب بالکل صحیح ہے. یہ وہ نام ہے جو ہمارا اور آپ کا، ہمارے اور آپ کے اللہ نے رکھا ہے. قرآن مجید کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج کے بالکل آخری رکوع کی آخری آیت، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. یہ میرا نام ہے اور آپ کا. نام کی لاج اچھے لوگ ہمیشہ رکھتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نام کی لاج ضرور رکھتے ہیں. اللہ نے ہمارا اور آپ کا نام مسلم رکھ دیا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رکھے ہوئے اس نام کی لاج رکھیں. لاج کب رکھ پائیں گے؟ جب اس نام کا ترجمہ معلوم ہوگا، اس نام کا مفہوم معلوم ہوگا، تبھی تو اس نام کی لاج رکھ پائیں گے. تبھی تو اس نام کا پورا خیال رکھ کر زندگی گزاریں گے. اب مسلم کسے کہتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم اور دنیا کے کسی انسان کو نہیں معلوم کہ مسلم کا مطلب کیا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھیں مسلم کا مفہوم کتنے لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. کوئی سمجھتا ہے کہ مسلم وہ ہے جو ماंس کھائے، گوشت. کوئی سوچتا ہے مسلم وہ طرح طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں پنپ رہے ہیں نا. اور ہمارا اور آپ کا نام مسلم ہے. کوئی ہم سے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام مسلم ہے تو آپ ہی بتا دیجیے کہ مسلم کا مطلب کیا ہے. تو ہم بھی اتنا مفہوم نہیں بتا سکتے جتنا حسین مفہوم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے. تو آج کی
نشست میں اپنا نام جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم سمجھیں اور پھر اس کو زندگی بھر اس کی لاج رکھیں۔ مسلم کے مفہوم میں دو باتیں خاص طور پہ شامل ہیں۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تعریف یہ بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ہے مسلم جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ یعنی اس کے پورے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مفہوم میں نے نہیں بتایا، مسلم کا یہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے پورے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے نام کی یہ لاج رکھنے کی کوشش رکھو کہ اللہ نے کتنا پیارا نام دیا ہے مسلم، اور نبی نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو ہمیں اور آپ کو خاص طور پہ اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہوگا، زبان پہ قابو رکھنا ہوگا۔ میرے استاذ محترم اور یہ سننا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ پہلے تولو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو پھر تولو، تب جا کے زبان قابو میں آئے گی۔ ہم بولنے سے پہلے بولنے کی تیاری نہیں کرتے، جو جی میں آیا وہ بولنے لگے، پہلے کچھ سوچا نہیں، باتیں بڑی بے تکی نکل گئی، تکلیف دہ باتیں، بعد میں بھی غور نہیں کیا، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہماری مسلمانی پہ پٹا لگا دیا ہے اس زبان نے۔ اب اچھے مسلمان نہیں رہے، ہمیں خراب کس نے کیا؟ اس زبان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات چاہیے، ملے گی کیسے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ نجات کا متلاشی میں بھی ہوں اور نجات کے طلبگار آپ بھی۔ نجات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، ہر انسان نجات کا متلاشی ہے، طلبگار ہے۔ عقبہ ابن عامر نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے ان کو جو 3 باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات اس زبان سے متعلق تھی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو، نجات مل جائے گی۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو زبان سے خیر کی باتیں کرے یا خاموش رہے۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اور آپ کو اچھا مسلم بننے کے لیے کتنی اچھی اچھی باتیں بتا دی۔ زبان کو قابو میں رکھو، خیر بولے یہ زبان، ورنہ اسے خاموش رکھو، بہت اچھے والے مسلمان بن جاؤ گے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے نام کی لاج رہے، مسلم بن کر رہوں۔ آپ کی بھی خواہش اور تمنا یہی تو ہے کہ اچھے مسلم بن کر رہیں، تو پھر زبان پہ قابو رکھنا ہوگا اور اپنے پورے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان بھائی کو۔ ہم اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ایک
ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ مسلم ہونے کے تقاضے کے خلاف ہے. اللہ یہ تقاضا ہمیں اور آپ کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. ایک تو مسلم کے تعارف میں یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے پورے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا مطلب یہ نہ نکال لینا کہ غیر مسلم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. یہ مطلب کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ ایک حدیث میں مسلم کا لفظ ہی نہیں ہے. دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے پورے وجود سے دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے مسلم. اور یہ کردار اگر آپ بہت اچھے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو غزہ کے مسلمانوں کے قبضے میں جو یہودی قیدی تھے ان سے پوچھو کہ مسلمانوں نے ان کو کس حال میں رکھا, کتنا خوش رکھا. تھے ان کی قید میں تکلیف کوئی نہیں پہنچائی. اور شاید یہی ان کے اندر اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اس کی بڑی اہمیت ہے. نام معلوم ہو گیا کیا ہے نام, اور مسلم کا مفہوم بھی سمجھ گئے. اب ابا کے سامنے زبان درازی مت کرنا کبھی. امی کو کبھی زبان سے ڈانٹنا نہیں, جھڑکنا نہیں. قرآن میں یہی لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کر سکتے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہیں جھڑک نہیں سکتے, انہیں ڈانٹ نہیں سکتے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. جنت چاہیے, کہیں مارے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کو راضی کر لو, اتنی خدمت کرو, ان کی اتنی اطاعت کرو, ان کی اتنی فرما برداری کرو کہ وہ راضی ہو جائیں. اگر آپ نے اپنی ماں کو راضی کر لیا, انہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جنت ملتے رہے. ابا کو کبھی برا بھلا مت کہنا. آج ایک فیشن چل گیا ہے, ابا نے پڑھا لکھا دیا. ابا پرانے زمانے کے آدمی ہیں, وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں, تو پڑھا لکھا بیٹا اپنے باپ کا تعارف کراتا ہے کہ ہمارے ابا تو جاہل ہیں, ہمارے ابا جاہل ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے ابا کو کبھی جاہل مت کہنا ہے, ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو اپنی ماں کا خوب احترام کرو اور اپنے باپ کا پورا اکرام کرو. جنت آپ کو ضرور ملے گی, کیوں نہیں ملے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے کیے تو شریعت نام معلوم ہو گیا اور اس کی ذمہ داری معلوم ہو گئی. میں ایک سوال اور کروں گا, ابھی 4 سوال مجھے آپ سے کرنے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ مت کہنا کہ بڑے الٹے ٹیڑھے سوالات آپ کر رہے ہیں. صاحب نام معلوم کیا, اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں. جواب آپ کا یہی ہوگا نا کہ آرمور میں فلاں محلے میں میرا گھر ہے, نواحی علاقے میں میری فلاں بستی ہے, میں وہاں سے آیا ہوں. یہی تو آپ بتائیں گے نا. لیکن یہ پتہ تو بہت قریب کا ہے. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے اور میں آپ سے کہوں کہ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, وہاں سے آیا, تو آپ کہیں گے کہ ہوٹل تو بہت قریبی پتہ ہے, اصل پتہ بتائیے جہاں سے آپ آئے ہیں. یہی کہیں گے نا. جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں دلی سے آیا ہوں تو شاید آپ کو سکون مل جائے کہ یہاں پتہ صحیح بتایا انہوں نے. یہ ہوٹل والا پتہ تو بالکل قریب کا ہے, یہاں سے آئے ہیں. یہ ہوٹل والے پتے سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو میں آپ کے اس پتے سے مطمئن نہیں ہوں گا کہ آرمور یا اس کے آس پاس کے علاقے سے آپ یہاں آئے ہیں. یہ تو بہت قریبی پتہ ہے, ذرا اصلی پتہ بتائیے جہاں سے آئے ہیں. زور سے بولیں. جنت سے. جواب ایک حد تک ٹھیک ہے, اور پیچھے چلنا پڑے گا. جنت میں ہم اور آپ تو تھے نہیں, ابا تھے, ہے نا. اب آپ کا جواب صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. عالم ارواح سے آئے ہیں, یہ اصلی پتہ ہے, یہ اصلی ٹھکانہ ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ارواح سے آئے ہیں. اب عالم ارواح ایک پورا عالم ہے,
اس میں کوئی اور نہیں، ہم اور آپ تھے۔ عالم ارواح میں ہم اور آپ تھے، ایسے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے یا کچھ معاہدہ کر کے آئے؟ کچھ معاہدہ کر کے آئے ہیں نا۔ اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا ہم سے اور آپ سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کس نے پوچھا تھا؟ اللہ نے۔ پوچھنے کا مطلب ہم اس وقت سن رہے تھے۔ آپ اس پلر سے کوئی سوال نہیں کریں گے، نہ میں کروں گا، میں تو آپ سے کروں گا چونکہ آپ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اور سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ سن کر اور سمجھ کر آپ بول بھی سکتے ہیں، تبھی میں نے آپ سے سوال کیا۔ میں سوال اس پلر سے نہیں کروں گا کیونکہ یہ سن نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے بھی کہا تھا اور آپ نے بھی، اور دنیا کے ہر انسان نے، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا تھا وہاں۔ آپ کہیں گے ہمیں تو یاد نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ دیکھیے کوئی بہت شعلہ بیان تقریر آپ نہیں سنیں گے مجھ سے۔ اس وقت میں آپ سے بہت آسان زبان میں بات چیت کر رہا ہوں جس سے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی آئے، ہمارے اندرون کوئی صالح انقلاب برپا ہو، اس لیے میں آپ سے ایسی بات چیت کر رہا ہوں۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاں۔ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے رحم اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ سورہ فاتحہ آپ نے کس تاریخ کو، کس مہینے میں، کس سن میں یاد کیا؟ نہیں بتا سکتے؟ یاد ہے مگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یاد کب کی۔ جب یہاں والی بات آپ کو یاد نہیں تو وہاں والی بات کیسے یاد ہوگی؟ بھول گئے ہیں یہ سچ ہے، لیکن یاد دلانے والے نے یاد دلا دیا، تب تو یاد آ جانا چاہیے۔ یاد دلانے والے نے یاد دلا دیا تب تو یاد آ جانا چاہیے۔ چلیے کوئی یاد دلانے والا نہیں، یہاں تو قرآن نے ہمیں یاد دلا دیا تو یاد آ گیا۔ دنیا کا ہر انسان قرآن تو نہیں پڑھتا۔ ہوائی جہاز میں سب سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں نہیں تو دریا پہ، سمندر پہ، پانی والے جہاز سے، کشتی سے سفر کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے جا رہے ہیں یا سمندر میں کشتی پہ، جہاز پہ، اور جیسے بیچ میں پہنچے ویسے ہی وہ پانی والا جہاز ڈگمگانے لگا۔ نہ خدا نے اعلان کیا کہ اب بچیں گے نہیں، ڈوب جائیں گے۔ اس اعلان سے پہلے ہر انسان اپنے اپنے خیالوں میں مگن تھا۔ ساحل پہ جائیں گے، یہ سامان لوگ لیں گے، وہ ہوٹل بک ہے وہاں رہیں گے، اس سے ملیں گے، انہی خیالوں میں گم تھے نا۔ اب اعلان ہوا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے تو جتنے دھرم کے لوگ، جتنے مذہب کے لوگ اس پر موجود ہوں گے، الفاظ تو بدل سکتے ہیں۔ کوئی گاڈ کو یاد کرے گا، کوئی خدا کو یاد کرے گا، کوئی بھگوان کو یاد کرے گا، کوئی پرماتما کو یاد کرے گا، کوئی اللہ کو یاد کرے گا۔ وہ شکتی، وہ طاقت، وہ قوت جس سے ابھی تک سب غافل تھے، جب دنیا کے سہارے ٹوٹے اپنے آپ وہ طاقت یاد آ گئی۔ یاد آتی ہے کہ نہیں؟ اسی طاقت سے معاہدہ کر کے آئے ہو، اسے بھول گئے ہیں دنیا کے جھمیلوں کی وجہ سے۔ یہ دنیا کے جھمیلے، دنیا کے اسباب میں ہم اور آپ اتنے گر گئے کہ ہم نے انہی کو فراموش کر دیا جن سے اتنا بڑا وعدہ کر کے آئے۔ وہ کب یاد آتے ہیں؟ جب یہ دنیا کے جھمیلے ختم ہونے لگتے ہیں، دنیا کے سہارے ٹوٹنے لگتے ہیں، اپنے آپ وہ یاد آ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، ادھر گڑبڑانے لگا اس کا بیلنس، پائلٹ نے کوئی اعلان کیا، حالت اور زیادہ خراب، وہ جہاز جھک گیا، گرنے والا ہے۔ سب کو ایک طاقت یاد آئے گی جو ابھی تک یاد نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہے ضرور، تبھی تو ہر انسان کی روح ادھر مائل ہوئی جس سے کچھ وعدہ کر کے
باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو وہاں جو ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا، اپنے رب کو رب مانا تھا، تو دنیا میں جو ہم آئے ہیں ابھی اس کی وضاحت کروں گا میں، فی الحال آپ نے ہمیں 2 سوالوں کا جواب فراہم کر دیا۔ آپ ہیں کون، یعنی آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے بتایا مسلم۔ آپ آئے کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ یہ بتائیے کہ آپ آئے کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہاں موجود ہے؟ بتائیں اس کا نام۔ دنیا، دنیا میں آئے ہیں۔ بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ دنیا کہتے کسے؟ معلوم ہے آپ کو دنیا کسے کہتے ہیں؟ زندگی ہو گئی دنیا استعمال کرتے ہوئے، مگر دنیا کی حقیقت سے اکثر انسان ناواقف اور ناآشنا ہے۔ یہ مت کہنا کہ جہاں بڑی عالیشان بلڈنگیں ہوں، مال ہوں، دکانیں ہوں، کاریں ہوں، ہوائی جہاز ہوں، یہ دنیا ہے۔ ابا آدم بھی تو دنیا میں آئے تھے، اس وقت یہاں ایک جھوپڑی نہیں تھی۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظوں میں دنیا کی سمجھ لو، پھر میں ایک مثال دوں گا تاکہ یہ پورا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، دنیا اس مقام کا نام ہے جہاں جنت کی نعمتوں کے کچھ نمونے ہوں، جنت کی نعمتوں کے نمونے، جہاں جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونے ہوں، اس کا نام ہے دنیا۔ جہاں جنت کی نعمتوں کے کچھ نمونے ہوں اور جہاں جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونے ہوں، دونوں نمونوں کو سامنے رکھ کر زندگی کو بنانے یا بگاڑنے کا فیصلہ انسان خود کرے کہ ہمیں کون سا نمونہ چاہیے، جنت والا چاہیے یا جہنم والا چاہیے۔ یہ نام ہے اصل دنیا کی حقیقت کا، جہاں جنت کے کچھ نعمتوں کے نمونے ہیں اور جہاں جہنم کے عذاب کے کچھ نمونے ہیں۔ چلیے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں مضمون آسانی سے آ جائے اور کچھ آپ کی دلچسپی بھی بڑھ جائے۔ آرمور ہے نا، یہ آرمور شہر، یہاں ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک اجنبی آدمی گھس گیا۔ صاحب خانہ جس کا مکان ہے وہ اس آنے والے کو پہچانتا نہیں کہ یہ بندہ کون ہے جو میرے گھر میں آ گیا۔ آرمور کے لوگ مہمان نواز بہت ہیں، بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی۔ تو صاحب خانہ نے یہ سوچا کہ ابھی ان کا تعارف بعد میں لوں گا، بعد میں پوچھ تاچھ کروں گا، پہلے ان کی تواضع کر دیں۔ تو صاحب خانہ نے ان کو ناشتہ کرایا، کھانا بھی کھلا دیا، ہر چیز سے فارغ ہو کر، ضیافت سے فارغ ہو کر یہ پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ صاحب خانہ نے آنے والے مہمان سے کیا پوچھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ مجھے میرا نام نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے بتائیں انصاف سے کہ اس گھر والے کے ذہن میں کتنا فتور پیدا ہو جائے گا صرف اس بات سے کہ اس بندے کو اپنا نام نہیں معلوم۔ یہ کوئی پاگل یا مجنون یا دیوانہ تو نہیں آ گیا میرے گھر میں؟ یہی ہوگا نا اگر وہ بندہ یہ کہہ دے کہ مجھ کو میرا نام نہیں معلوم۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کہاں سے تشریف لائے، کہاں سے آئے ہو؟ آنے والے شخص نے کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ اب اس صاحب خانہ کی پریشانی اور زیادہ بڑھے گی۔ یہ کون سی مصیبت گھر میں آ گئی جس کو اپنا نام نہیں معلوم، جس کو یہ تک خبر نہیں کہ آیا کہاں سے ہے۔ آپ کو میری باتوں سے بالکل اتفاق ہوگا، سچ سچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صاحب خانہ نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم آئے کہاں ہو؟ پوچھا اس لیے کہ کہیں دھوکے میں گھس کے آ گیا ہے یا کچھ سوچ سمجھ کے آیا ہے؟ تم کس کے یہاں آئے ہو، کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ میں آیا کہاں ہوں۔ تو اس کے پاگل پن میں آپ کو پورا یقین ہو جائے گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا مجھے صرف اتنا ایک سوال کا جواب اور دے دو کہ تم یہاں آئے کیوں ہو، کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ نہ تمہیں اپنا نام معلوم، نہ تمہیں یہ خبر کہ آئے کہاں سے ہو، نہ تمہیں اس کا ہوش کہ آئے کہاں ہو۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ تم میرے اس گھر میں آئے کیوں ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا میں کیوں آیا ہوں،
ابھی اور بڑی مصیبت بن گئی۔ تو آپ نے سوچا کہ اس مصیبت کو نکالیں کیسے، لاؤ اس سے پوچھے لیتے ہیں کہ اب تو جائے گا کہاں۔ تو صاحب خانہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے جاؤ گے کہاں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں خبر کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں گا۔ ہمارے یہاں دلی میں ایسے مواقع کے لیے 100 نمبر ڈائل کیا جاتا ہے پولیس کو اطلاع دینے کے لیے۔ جب گھر میں کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، کوئی اجنبی شخص سے خطرہ لاحق ہو، تو پولیس کو بلانے کے لیے ہمارے یہاں 100 نمبر ڈائل کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں 100 نمبر ہے نا؟ تو آر کا وہ بندہ جس کے گھر میں یہ شخص گھسا ہے، اب وہ 100 نمبر ڈائل کرے گا کہ مصیبت گھر سے کیسے نکلے گی۔ نہ تو اس کو اپنے نام کا پتہ، نہ اسے یہ خبر کہ آیا کہاں سے ہے، نہ اسے یہ معلوم کہ یہ کہاں آیا ہے، نہ اسے یہ ہوش کہ یہاں کیوں آیا ہے، اور اسے یہ تک خبر نہیں کہ یہ جائے گا کہاں۔ اب پولیس اس کو پکڑ کے یہاں سے نکالے گی، بندہ خود سے تو نکلے گا نہیں۔ آپ نے اس شخص کو جس نے ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا، کون ہو، نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں آئے ہو، کیوں آئے ہو، جاؤ گے کہاں، اگر وہ ان 5 سوالوں کا جواب اس چھوٹے سے گھر میں نہ دے سکا تو صاحب خانہ نے اسے پاگل اور مجنون اور دیوانہ ٹھہرایا۔ وہ چھوٹا سا گھر ہے میرے ایمان والے بھائیو، یہ دھرتی ذرا بڑا سا گھر ہے۔ گھر یہ بھی ہے، یہ پوری دھرتی تھوڑا بڑا سا گھر ہے۔ آسٹریلیا ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یہ گھر ہی تو ہے۔ اس گھر میں ایک بندہ آیا جس کو 5 سوالوں کے جوابات نہیں معلوم تھے، تو آپ نے اسے پاگل اور مجنون اور دیوانہ ٹھہرایا۔ اس بڑے گھر میں اگر کوئی آیا اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو وہ اس سے بڑا پاگل ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ آیا کہاں ہے، وہ اس سے بڑا پاگل ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ آیا کہاں ہے، وہ اس سے بڑا پاگل ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ اس سے بڑا پاگل ہے۔ اور دنیا سے جائے گا کہاں، اسے اس کا بھی ہوش نہیں، یہ اس سے بڑا پاگل ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرما دے۔ نام مسلم، آئے کہاں سے، عالم ارواح سے۔ کہاں آئے، دنیا میں۔ کیوں آئے، کھانے پکانے کے لیے۔ یہی سمجھنے کی بات۔ اگر اس کا جواب فراہم نہ کر سکے کہ کیوں آئے، تو آر کے اس گھر والے نے اسے پاگل ٹھہرایا تھا، ہم اور آپ بھی پاگل ٹھہریں گے اگر اس بڑے گھر میں آنے کے بعد یہ پتہ نہ لگایا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کیوں آئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا اور آپ کا اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو گیا۔ جائیں گے کہاں، یہ مت کہنا کہ جب دعا ہو جائے تو اپنے گھر جائیں گے۔ یہ تو بہت پڑوس کا، بہت قریب کا ایڈریس ہے۔ اصلی ایڈریس بتاؤ، کہاں جانا ہے، عالم آخرت میں۔ انہی کے پاس جنہوں نے بھیجا، انہی کے پاس واپس جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ ان 5 سوالات کو میں نے آپ کے سامنے چھیڑ اس لیے دیا تاکہ آج کی اس نورانی مجلس میں بیٹھ کر ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی پیدا کرنے کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں کہ ہم تو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے، اللہ کی عبادت کر کے اپنی اس زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں مل جل کے رہتے ہیں یا اکیلے اکیلے؟ مل جل کے رہتے ہیں۔ ایک شخص آرمور بستی سے نکلا، یہاں پہاڑ بہت ہے، کسی پہاڑ کے غار میں جا کے اکیلا بیٹھ گیا اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہا۔ اس کی وہ نجی زندگی کتنی ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، اس کی وہ تنہائی کی زندگی نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ پاک پوتر زندگی کتنی ہی کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے وہ اللہ اللہ کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ غار پہاڑ کے اندر چھپ کر اکیلے زندگی گزارنا نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ ایک بندہ یہاں سے نکلا، بھاگ کھڑا ہوا سمندر کے ساحل پر،
جنگل میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، بڑی صالح زندگی گزار رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کی وہ تجرد اور تفرد اور تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے، یعنی اللہ اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان آپس میں مل جل کر رہے۔ اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں کہ یہ انسان آپس میں مل جل کر رہیں، جس میں کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں، کچھ بچے ہوں، کچھ جوان ہوں، کچھ بوڑھے ہوں، ہر طبقے کی نمائندگی ہو۔ ایک قدم بڑھ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ مسلم ہوں کچھ غیر مسلم ہوں، دقت کیا ہے؟ یہ ہے سماجی معاشرتی زندگی، لوگوں کا آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا، یہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اب اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو جائے، تو معاشرہ سمجھ گئے کوئی آدمی اکیلا ہے، بالکل اکیلا، کسی سے ملتا ہی نہیں، اس کی معاشرتی زندگی نہیں۔ معاشرتی زندگی اسے کہتے ہیں جس میں سب لوگ مل جل کر زندگی گزارے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں بیٹیوں، جب مل جل کر زندگی گزاریں گے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہوگی۔ مل جل کر زندگی گزارنے میں جو بڑے لوگ ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بتلا دی گئی ہیں۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چھوٹے بڑے کا احترام کریں۔ یہ ہماری سماجی معاشرتی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ اگر یہ احترام اور شفقت ختم ہو گئی، کیا آپ نے چائے کا دور چلا دیا ہے کیا؟ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں جب پروفیسر صاحب لیکچر دیتے ہیں تو اس کلاس روم میں چائے کا دور چلتا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے دینی جلسوں کی بدعتیں ایجاد کر دی۔ آپ انصاف سے بتائیں، میں اللہ رسول کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، پلانے کا وقت ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج مجھے آپ کو سبق کتنی دیر تک سنانا ہے، کہیں یہ خوف آپ کے ذہن پر مسلط ہو، اب یہ بیٹھ گئے ہیں کہیں صبح نہ کر دیں بتاتے بتاتے۔ آپ سے زیادہ تقاضے میرے ساتھ میں ہیں، تو اس وقت 11:15 بجے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے سکون سے، طلب کے ساتھ، تو آدھے گھنٹے میں باتیں میں پوری کر دوں گا انشاءاللہ، اور 11:15 بجے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جب ہم اور آپ مل جل کر زندگی گزاریں گے تو اس میں جو بڑے ہیں ان کے فرائض میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ چھوٹوں پر تمہیں شفقت کرنی ہے۔ شفقت، کوئی بچہ دکھ جائے اسے اتنا پیار دے دو کہ اسے محسوس ہو جائے کہ ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ بھی کوئی بڑا ہے جو کسی چھوٹے کو بڑا نہ بنا سکا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھو ابو بکر کو کہاں تک پہنچا دیا، میرے مصطفیٰ نے عمر کو کہاں پہنچا دیا، میرے مصطفیٰ نے عثمان و علی کو کہاں پہنچا دیا۔ فرش خاکی سے اٹھایا، حمدوش سریا کر دیا۔ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے چھوٹوں کو بڑا کر کے دکھایا باقاعدہ، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دین
ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اس کا جائزہ لیں کہ ہم نے بھی کسی چھوٹے کو بڑا بنایا ہے۔ ان علماء نے اور ائمہ نے تو بہت سے چھوٹوں کو بڑا بنا دیا، نورانی قاعدہ پڑھایا، ناظرہ مکمل کرایا، حفظ کرایا، عالم بنایا، ایک مسجد کے امامت کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ ایک عالم نے کس چھوٹے کو کتنا بڑا بنا دیا۔ آپ بھی آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی چھوٹے کو بڑا بنا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ بچہ بہت غریب ہے لیکن ہے بڑا ذہین، پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہے اس کو، مالی قلت اور غربت کی وجہ سے یہ بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا، MBBS تک نہیں پہنچ سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے سوچا کہ اس چھوٹے کو بڑا بنا کر رہوں گا۔ آپ نے ایک بچہ گود لے لیا، ایک شادی پہ 80-90 لاکھ روپے یوں ہی خرچ ہو جاتے ہیں، نہ کرنا، سنت کے مطابق سادے انداز میں شادی کر لینا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ذرا بڑا بنا کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا بنا دے گا کہ جنت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر عطا فرمائے۔ جو چھوٹے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، یہ بڑوں کا احترام ان کے فرائض میں شامل ہے۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت جاری رکھیں، چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہیں۔ معاشرتی زندگی میں جو ہماری عائلی اور خانگی زندگی ہے اس کو بھی تو سنوارنا ہے۔ آپ اپنے گھر پہنچے، شریک حیات جھاڑو لگا رہی تھی گھر میں، آپ کی بیوی، آپ نے فوراً پوچھا اٹھایا، وہ جھاڑو لگا رہی اور پیچھے سے آپ نے پوچھا لگانا شروع کر دیا فرش میں، یا آپ نے پوچھا اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ گھر میں اپنی شریک حیات کا آپ نے ہاتھ کیوں بٹایا؟ کیونکہ آپ کو نبی کی گھریلو زندگی یاد آ گئی کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ دست مبارک جس کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، مختصر سا پانی تھا، آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ چھوٹے سے پیالے کا تھوڑا سا پانی 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ اتنا مبارک مقدس ہاتھ جب گھر میں آئے تو اس میں جھاڑو، اور اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں۔ آپ کو نبی کی سنت یاد آئی، اپنے گھر میں آپ نے پوچھا لگانا شروع کیا، جھاڑو لگانی شروع کی۔ آپ اللہ کے راستے میں، یاد رکھیں گے کہاں ہے؟ کیونکہ آپ نے سنت پہ عمل کی۔ زندگی میں 3 باتیں یاد رکھنا، عبادت اور سنت اور خدمت، اور یہ ذہن بنا لینا کہ کسی بھی عبادت کو جب آپ برپا کر رہے ہوں، کسی بھی عبادت کو، اس عبادت کے کرتے وقت آپ اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ نے بنائی 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ نے کلیئر کر دیے ہیں، ایک خیر کا راستہ ہے اور ایک شر کا راستہ ہے۔ دونوں راستے کلیئر ہیں، جس پہ چلنا چاہو۔ خیر والا راستہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ سے ملا دے گا۔ شر والا راستہ یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان تک پہنچا دے گا۔ تو جب آپ عبادت کی لائن سے کوئی بھی کام کر رہے ہوں اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے راستے میں۔ جھاڑو لگا رہے ہیں سنت سمجھ کے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ رمضان آ رہے ہیں، ان کی تیاری کیجیے استقبال رمضان کی۔ صبح آپ سحری سے لے کر کے شام غروب آفتاب تک، افطار تک عبادت میں مصروف عمل رہیں گے۔ روزہ والا عمل آپ ادا کر رہے ہیں تو پورے دن آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے۔ عبادت کی لائن سے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس وقت آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں۔ دوسری بات ہے سنت۔ سنت کی لائن سے آپ جو کام بھی کر رہے ہوں گے، سنت کو ادا کرتے وقت بلا شبہ آپ اللہ کے راستے میں۔ آپ مسواک کر رہے ہیں، مسواک نبی کی سنت، مسواک کرتے وقت آپ اللہ کے راستے میں۔ آپ کرتا پہن رہے ہیں،
दाहिने हाथ को दाहिने आस्तीन में पहले डाला, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा की ये सुन्नत है। कुर्ता पहन रहे हैं नबी की सुन्नत के मुताबिक, इस सुन्नत की बरकत से आप कुर्ता पहनते पहनते अल्लाह के रास्ते में अपने जहन के पर्दे पर तमाम सुन्नतों और तमाम इबादतों के मज़मून को ले आइएगा। और एक चीज़ है खिदमत। अल्लाह की मखलूक की खिदमत आप जिस वक्त कर रहे होंगे उस वक्त भी आप अल्लाह के रास्ते में होंगे। मसलन बाहर सड़क के ऊपर किसी कुत्ते की टांग फूट गई, एक्सीडेंट हो गई, अब वहाँ आसपास में कोई सवारी भी नहीं, आपको अल्लाह की मखलूक पे तरस आया। फिक़ही मसाइल अलग, खिदमत का शोबा अलग। फिक़ही मसाइल ये हैं कि कुत्ता नापाक है, इसका लुआब तक बदन में लग जाए तो तक बदन नापाक, इसका लुआब कुर्ते में लग जाए तो कुर्ता नापाक, तर कुत्ता जहां से टच हो जाए उतना हिस्सा नापाक। ये फिक़ही मसाइल हैं। बस खिदमत का शोबा अलग है। खिदमत के जज्बे ने आपको मजबूर किया कि मुझे इसका इलाज कराना है कुत्ते का, तो आपने उस कुत्ते को उठाया और अपने कंधे पे टांगा और जानवरों के हॉस्पिटल की तरफ आप ले जा रहे हैं ताकि वहाँ मरहम पट्टी हो जाए, वहाँ उसके प्लास्टर चढ़ जाए। इसलिए आप उस कुत्ते को अपने कंधे पे लाद कर खिदमत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह की कसम आप इस वक्त अल्लाह के रास्ते में। ये शोभा क्यों नहीं बेदार हुआ हमारे दौर में? हमारे माहौल में खिदमत खल्क का ये शोभा बेदार क्यों नहीं हो पाया? बस सुनते हैं, सुभान अल्लाह कह देते हैं। तो एक फाहिशा औरत लकदक मैदान में एक प्यासे कुत्ते को देखती है, दुपट्टा चमड़े का मोजा निकाल के पानी अक्स करके उसे पिला देती है। सुना है किस्सा ना? या किस्से सुनते रहेंगे या अमल भी करेंगे कुछ? उस कुत्ते को जो प्यासा तड़प रहा था पानी पिलाया। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, आपने फरमाया कि मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। तो खाली सुनने सुनाने तक बातें महदूद न रहें, खिदमत खल्क के शोबे में उतर जाओ और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। इंसानों की भी, जानवरों की भी, मुसलमानों की भी, गैर मुस्लिमों की भी। गैर मुस्लिम भाई भी अगर बीमार हो जाएं तो उनकी मिजाज पुरसी के लिए चाहिए, क्योंकि समाजी जिंदगी आप गुजार रहे हैं, मुआशरती जिंदगी आप गुजार रहे हैं। तो ये तीन काम इतने अहम हैं, इबादत, सुन्नत और खिदमत। इन तीन कामों में जब कभी आप मसरूफ होंगे उस वक्त कहाँ होंगे आप? अल्लाह के रास्ते में। कोई गुनाह कर रहे होंगे तो शैतान के रास्ते में। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना है। तो इस दुनिया में हमें और आपको क्यों भेजा गया? हम और आप इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत के अंदर हम अपने आप को इतना मसरूफ रखें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं ताकि नबी अलैहिस्सलाम हमसे और आपसे राज़ी हो जाएं, और अल्लाह की मखलूक की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहें ताकि अल्लाह की मखलूक की खिदमत से हमें अल्लाह मिल जाए। ये हमारी समाजी मुआशरती ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ हैं। एक बड़ी अहम बात है जिसको दुनिया के मामले में हम और आप खूब समझते हैं। आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हर चीज़ की एक ग़िज़ा होती है। आप उसको उसके मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा देंगे तो सही सही काम करेगी। स्कूटी चलाते हैं, उसे उसका ईंधन देना ज़रूरी है। ईंधन नहीं होगा तो स्कूटी नहीं चलेगी। उसका ईंधन क्या है? पेट्रोल, डीजल डाल के देखना क्या हशर होगा उसका, उसके इंजन का क्या हशर होगा। और जहां डलवाने जाएंगे स्कूटी साहब इसमें डीजल डाल दीजिए तो पेट्रोल पंप वाला हमारी और आपकी अक्ल पे सवालिया निशान लगा देगा। क्या समझ है इस बंदे की? स्कूटी और उसमें डीजल डलवा रहा है। जो डीजल की गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल डलवा के देखिए। हर एक की एक ग़िज़ा होती है, हर चीज का एक ईंधन होता है, उसको वही ईंधन देना पड़ता है तब वो चीज काम करती है। ये हमारी और आपकी भी तो एक गाड़ी है जिसे हम और आप लिए लिए घूमते हैं। फंक्शन इतने हैं कि एक ईंधन से
کتنے کام لیتے ہیں. اندر جو ایندھن ڈالا ہے اسی سے آنکھوں میں بینائی تیار ہوتی ہے، اسی ایک ایندھن سے کانوں کے پردوں میں قوت سماعت تیار ہوتی ہے، اسی ایک ایندھن سے ناک میں قوت شامہ سونگھنے کی قوت تیار ہوتی ہے، اسی ایک ایندھن سے زبان کو قوت گویائی مل رہی ہے، اسی ایک ایندھن سے ہڈیاں تیار ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اسی ایک ایندھن سے خون تیار ہو رہا ہے، اسی ایک ایندھن سے دل کی دھڑکنیں جاری ہیں، اور اسی ایک ایندھن سے رگوں میں اور نسوں میں خون کا دورانیہ جاری ہے، اسی ایندھن سے ناخن بن رہے ہیں، اسی ایندھن سے بال تیار ہو رہے ہیں. کتنی بڑی مشینری لگی ہے اندر. دنیا میں تو اس کی کوئی اسکوٹی ہے نہیں کہ بس پیٹرول ڈالو ٹائر اپنے آپ تیار ہو جائے. ایسا ممکن ہے کیا؟ پیٹرول ڈالو اس کے اندر اور اس کی جو لائٹ ہے وہ اپنے آپ چلنے لگے. پیٹرول ڈالو اس کے اندر شیشہ بن کے اپنے آپ سامنے آ جائے. یعنی اس کے ایندھن میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنے ہمارے اور آپ کے ایندھن کی اہمیت ہے. اس سے کوئی ایک چیز تو بن نہیں رہی ہے. اندر جو کچھ ڈالا ہے ہم نے اور آپ نے اسی سے یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، چیزیں اعضاء اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اسکوٹی اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ایندھن سے زیادہ اہم ایندھن ہمارا اور آپ کا ہو گیا ہے نا. بس میرے ایمان والے بھائیوں اس کی فکر لے لو کہ جو ہم ایندھن اندر ڈالیں وہ حلال یا حرام یا مشکوک، 3 درجے ہیں. ایک ایندھن ایسا ہے جس کا حلال ہونا کلیئر ہے، ایک ایندھن ایسا ہے جس کا حرام ہونا کلیئر ہے، ایک ایندھن ایسا ہے کہ حلال اور حرام کے بیچ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ حلال ہے یا حرام. دیکھو اسلام کتنی اچھی بات کرتا ہے. ہر اسکوٹی والے کو فکر رہتی ہے کہ اچھا پیٹرول ڈلوائیں ورنہ میری اسکوٹی کا انجن خراب ہو جائے گا، میری گاڑی خراب ہو جائے گی. فکر رکھتے ہیں نا. وہ اسکوٹی تو بنی ہے، بگڑ جائے گی، مٹ جائے گی، اور ہمارا اور آپ کا یہ وجود ابھی مٹے گا مرنے پر، لیکن پھر اسی طرح کا دوبارہ وجود تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا. تو گاڑیوں کے ایندھن سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایندھن اور اپنی غذا اور اپنی خوراک کی فکر لینی ہے. اگر اس میں حرام ایندھن چلا گیا تو حرام ایندھن سے بننے والا بدن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حلال ایندھن اندر ڈالا، حلال پاکیزہ غذائیں اندر رکھی، اب اس سے جو بدن تیار ہوگا، اس سے جو آنکھوں کا نور تیار ہوگا، اس سے جو کانوں کی قوت سماعت تیار ہوگی، حلال اور پاکیزہ روزی سے جو زبان کی قوت گویائی پیدا ہوگی، اس کا دنیا میں فائدہ ملے گا. حلال ایندھن اندر گیا، آنکھیں چاہیں گی کہ بیت اللہ کو دیکھیں، خواہش پیدا ہوگی ابا اماں کا اکرام کے ساتھ ان کی زیارت کریں، ان کا دیدار کریں، دل چاہے گا کہ نماز پڑھیں. یہ کام گانے سننے سے نفرت کرنے لگیں گے حلال ایندھن کی بنیاد پہ. یہ کانوں کی تمنا ہو قرآن سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، یہ کانوں کی خواہش ہو. تو آئیے ہم اور آپ تحیہ کریں کہ ہم اپنے اس وجود کے اندر حرام ایندھن نہیں جانے دیں. تو یہ تحیہ کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اس باڈی میں حلال ایندھن ڈالیں گے. حلال بریانی نہیں ہے تو نہیں ہے، دقت کیا ہے، چٹنی روٹی کھا لیں گے، لیکن بازو کے حلال کمائی سے. یہ سود ہے نا، سود عجیب سسٹم رکھا ہے. قرآن پڑھو گے آنکھیں کھل جائیں گی. آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ نے نکالے اور زکوٰۃ میں صدقے میں دے دیے. کسی بھی حساب دان انسان سے آپ معلوم کریں کہ 100 روپے میں سے جب 2.5 روپے ہم نے نکالے تو ہماری رقم بڑھی یا گھٹی. وہ میت کا جاننے والا انسان سیدھا حساب آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے روپے کم ہو گئے. یہ بتائے گا نا. 100 روپے تھے
آپ نے اس میں سے 2.5 روپے نکال کے کسی کو دے دیا، صدقہ دے دیا، زکات دے دی، رقم کم ہوئی، یہ دنیا کا حساب کہہ رہا ہے۔ اور اگر 100 روپے کے ساتھ میں 2.5 روپے سود کے ملا دیجیے، سود کے، اور دنیا والے سے معلوم کریں کہ ہماری رقم گھٹی یا بڑھی، تو دنیا کے تمام انسان کہیں گے کہ بڑھ گئی۔ ابھی تک تو 100 روپے آپ کے پاس تھے، اب آپ کے پاس 102.5 روپے ہو گئے، آپ کی رقم بڑھ گئی۔ یہ دنیا والوں کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب آپ نے 100 روپے میں سے 2.5 روپے صدقے یا زکات کی نیت سے نکالے، اللہ نے آپ کی یہ رقم بڑھا دی، اور جب آپ نے اس میں سود کے 2.5 روپے ملا دیے، اللہ نے آپ کی رقم گھٹا دی۔ اب بتاؤ کہ انسانوں کے فیصلوں پہ راضی ہو گئے یا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گئے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ۔ حرام غذا سے اپنے آپ کو بچا لو۔ حرام غذا اندر جائے گی تو پھر حرام کام باہر وجود میں آئیں گے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، باہر بھی ہے کچھ، باہر اور اندر۔ باہر اندر کا فلسفہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑے سے وقت میں کئی موضوع آ جائیں گے، اور ہر موضوع آپ کے کام کا میں نے چھیڑا ہے، بے مقصد کچھ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے یونان کی سرزمین پر فلسفے کا بانی سقراط پیدا ہوا تھا۔ سقراط کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا فلسفی اور فلسفے کا بانی۔ یونان میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، یونان کے لوگ بڑے اچھے اچھے بت تراشتے تھے، تو سقراط کے جو ابا تھے وہ بھی بہت اچھے بت تراش تھے۔ ایک موقع پر سقراط کے والد ہیں، سقراط کے والد اور سقراط بڑے بھی ہو چکے تھے کچھ، تو سقراط نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، پتھر کی چٹان۔ سقراط کے والد جو کہ بہت اچھے سن تراش تھے، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑی اور چھینی تھی، انہوں نے اس پتھر کو تراشنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پتھر کے اندر سے شیر کا پورا چہرہ ظاہر ہو گیا، آنکھیں، جبڑے، ناک، کان، صاف چہرہ دکھائی دینے لگا۔ سقراط کے والد نے کچھ اور چھڑائی کی تو شیر کی گردن نکل آئی، اور چھیڑا تو سامنے کے پیر، اور چھڑائی کی تو پیٹ، اور تراش خراش کا عمل جاری رکھا تو شیر کے پچھلے دونوں پیر اور دم مکمل شیر دکھائی دینے لگا، کافی بڑا، کیونکہ چٹان بہت بڑی تھی۔ اب اگلی بات پوری توجہ سے سنیے گا۔ سقراط نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا، کیا یہ شیر اسی چٹان کے اندر تھا کیا؟ تو اب نکل پڑا۔ سقراط کا سوال معقول ہے، ابھی تک تو یہ چٹان دکھ رہی تھی، اسی چٹان کے اندر سے یہ شیر نکلا، اس کا مطلب یہ کہ شیر اس کے اندر تھا۔ تو سقراط نے اپنے ابا سے یہی پوچھا کہ ابا، کیا یہ شیر اسی چٹان کے اندر تھا جو اب نکل پڑا؟ سقراط کے والد کا جواب سنیے، پھر وہ مضمون جو قرآن میں لکھا ہے میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ سقراط کے والد نے کہا کہ بیٹا، یہ شیر اس چٹان کے اندر نہیں تھا، یہ شیر میرے دماغ کے اندر تھا۔ یہ شیر کہاں تھا؟ میرے دماغ کے اندر تھا، میرے ذہن کے اندر تھا۔ جو شیر میرے ذہن میں تھا میں نے اسی کے مطابق تلاش خراش کی، میرے دماغ والا شیر یہاں ظاہر ہو گیا۔ سچ کہا سقراط کے والد نے، باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسجد مجھے بتایا گیا کہ بہت پرانی مسجد ہے، آزادی سے پہلے کی مسجد ہے، جی تقریباً اسی زمانے کی ہے۔ تو کیا یہ مسجد پہلے باہر تھی؟ نہیں تھی، کسی اللہ والے کے ذہن میں تھی۔ یہ مسجد کسی اللہ والے کے ذہن میں تھی۔ پھر جب انہوں نے اس فکر کو باہر لانا چاہا، پلر بن گئے، دیواریں بن گئی، منبر و محراب تیار ہوا، چھت تیار ہو گئی، یہ مسجد ذہن کے اندر تھی، باہر نہیں تھی۔ شراب خانہ باہر ہے تو لیکن تھا نہیں۔
ہمارے اللہ نے انگور بنائے تھے. ابھی ماہ رمضان آ رہا، افطار کے وقت میں دسترخوان پہ انگور رکھو اور روزہ افطار کرو. کسی انسان کے ذہن میں شراب تھی، میرے اللہ کے بنائے ہوئے انگوروں سے اس ظالم نے اپنے اندر کی شراب اس کے اندر ڈال دی، تو شراب تیار ہو گئی. جو باہر قتل ہو جاتے ہیں نا، قتل، یہ قتل باہر ہوتے ہیں یا اندر ہوتے ہیں. پہلے وہ انسان اپنے ذہن میں پوری منصوبہ سازی کرتا ہے، ذہن میں ہی ریکنگ کرتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہاں جاؤں گا، ایسے ماروں گا، ویسے ماروں گا. یعنی وہ قاتل اس انسان کو اپنے ذہن میں پہلے قتل کرتا ہے، بعد میں قتل باہر وجود میں آتا ہے. باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ پنکھے باہر تھے کیا؟ کسی انسان کے ذہن میں اس کا ڈیزائن تھا. یہ مائک باہر تھا، کسی کے ذہن میں تھا. ایپل فون آسمان سے ٹپکا ہے، زمین سے نکلا ہے، کسی ایک انسان کے ذہن میں تھا، باہر آیا، ترقی ہوتی رہی. باہر کچھ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، نہ باہر خیر ہے نہ باہر شر ہے. جو کچھ ہے وہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا انہوں نے یہی بات بتا دی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ فسق و فجور، تقوی و طہارت، اس کا الہام ہم نے ہر انسان کے دل میں کر دیا. اب یہ انسان خیر کو باہر لائے گا تو خیر وجود میں آئے گی، یہ انسان شر کو باہر لائے گا تو شر باہر وجود میں آ جائے گا. یہ نماز باہر ہے یا اندر ہے؟ اندر ہے تو باہر آئے گی تو قیام دکھ جائے گا، رکوع دکھ جائے گا، سجدے دکھ جائیں گے. اور جس کے اندر نماز نہیں، مسجد کے پڑوس میں پڑا ہوا سوتا رہے گا، ایک رکعت نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کے اندر نہیں ہے. تو آج تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ ہمارے رب نے ہمارے اندر جتنی خیر رکھی ہے وہ سب باہر لائیں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی بہت خیر نہیں رکھی ہے انہوں نے، اللہ اتنی خیر ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو اپنی خیر سے پر کر دیں. اللہ نے اتنی خیر رکھی ہمارے اور آپ کے اندر. اور شر بھی تھوڑا نہیں ہے، شر بھی بہت زیادہ ہے. شر بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس انسان نے زمین سے آسمان تک کے خلا کو اس شر سے اور اپنے گناہوں سے پر کر دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو اندر جو خیر کی صلاحیتیں ہیں انہیں باہر لائیں. یہ کہ چھری ہے رکھی ہے، اب اس چھری میں خیر ہے یا شر، اس میں بیچاری میں کیا ہے. ہمارے اندر جو کچھ ہے اس کا اثر اس چھری کا ذریعہ ظاہر ہو سکتا ہے. آپ نے اسی چھری سے سیب کاٹے، سنترے کاٹے، امرود کاٹے اور افطار کے لیے لگا دیے. اس چھری کے ذریعہ آپ کے اندر کی خیر باہر آئی، اور کسی نے اسی چھری کو لیا اور کسی کے پیٹ میں بھونک دیا. تو چھری کا قصور ہے یا انسان کے اندر کا قصور باہر آیا ہے؟ انسان کے اندر کا قصور باہر آیا ہے. آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے اندر جو خیر رکھی ہے اسے ہم باہر ضرور لائیں گے. آپ ہر وقت اپنے اپنے علاقے کے علماء سے اور اپنے اپنے اماموں سے وابستہ رہیں گے. یہ صحیح رکھنے کا ایک بہت صحیح زندگی گزارنے کا بہت کامیاب نسخہ ہے. اپنے اپنے علماء سے اور اپنے اپنے اماموں سے اگر آپ جڑے رہے دینی نقطۂ نظر سے، اور ایک ایک چیز آپ ان سے پوچھ کر چلتے رہے، آپ یقین جانیے خیر باہر آتی رہے گی. میرے بہت سارے متعلقین ہیں جو لندن میں رہتے ہیں، اب بڑی محبت کرنے لگے، بڑا تعلق قائم ہو گیا. وہ ایک ایک چیز فون پہ پوچھ کے کرتے ہیں. مجھے یہ کام کرنا ہے کیسے کروں، یہ کام کرنا ہے کیسے کروں. اپنے علاقے کے علماء سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اس فقیر سے بھی رابطہ رکھتے ہیں. تو آپ بھی اپنے اپنے اماموں سے رابطہ رکھیے. میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ ہمارے احباب کی، بزرگوں کی، دوستوں کی 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اور اپنی 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی میں انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی ایک مسئلہ بھی کسی امام سے نہیں پوچھا. یہ کون سی زندگی ہے؟
اتنا بڑا مجمع ہے، آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں کیا جنہوں نے کبھی اتنی زندگی میں ڈاکٹر سے رابطہ نہ قائم کیا؟ کرنا ہی پڑتا ہے نا؟ میاں کچھ نہیں، پیدائش کے وقت، پیدائش سے اگر ڈاکٹر سے رابطہ قائم ہے تو پیدائش سے ہی آپ کا اماموں سے رابطہ قائم ہے۔ ڈاکٹروں نے ڈلیوری کرائی، امام صاحب نے کان میں اذان پکاری، امام صاحب کو بھول گئے، ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھا، پوری زندگی ان سے تو رابطہ رکھتے ہیں، ذرا سا نزلہ ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس، سر میں ذرا سی تکلیف ہوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ اللہ حفاظت فرمائے، آپ یقین جاننا اس سے زیادہ ضرورت آپ کو اپنے اماموں کی ہے، ان سے زیادہ ضرورت آپ کو اپنے علماء کی ہے، ان سے مسائل پوچھ پوچھ کر چلو، ورنہ آپ کے پاس اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو اپنے وقت پہ بتا دی، وقت پورا ہو گیا، اب دعا کر لی جائے۔ سبق کے لیے اتنی باتیں بہت کافی ہیں نا، نام یاد ہو گیا، پتہ چل گیا کہاں سے آئے یہ بھی معلوم ہو گیا، کہاں آئے یہ بھی خبر ہو گئی کیوں آئے، منزل کا بھی پتہ چل گیا کہ جائیں گے کہاں، زندگی گزارنے کا شعور ہو گیا۔ باہر کچھ جو کچھ ہے وہ اندر ہے، باہر والوں کا کوئی قصور مت ٹھہرانا، باہر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اندر ہے۔ اب اختیار ہے، خیر نکالو یا شر، خیر نکالو گے باہر جنت میں جاؤ گے، شر نکالو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی بات۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس مسجد کی کمیٹی کو، ان کے تمام ارکان کو، تمام ذمہ داروں کو، یہاں مسجد کے امام صاحب کو اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکالا، اللہ رسول کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ میں سنا۔ اللہ آپ کی صحیح فہم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ جناب نگر فرما رہے تھے، انہی کی اجازت سے دعا کے ساتھ آج کے اس جو ہے محفل کا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کا قبلہ معلوم ہے آپ کو؟ دعا کا قبلہ اگر نہیں معلوم تو پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو چلیے آج کے اس مبارک اور نورانی ماحول میں دعا کا قبلہ بھی سمجھ لیں اور اس کے ساتھ میں 3 قبلے اور یاد کر لیں۔ عبادت کا قبلہ اللہ، یاد رکھیں گے، عبادت کا قبلہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، تو عبادت کا قبلہ اللہ۔ اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اطاعت کا قبلہ رسول اللہ۔ نماز کا قبلہ بیت اللہ۔ یہ 3 قبلے یاد ہو گئے، سنائیں۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ، یہ آپ کا سبق ہے جو خاص طور پہ آپ کو یاد کرنا ہے، دعا کا قبلہ عرش اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ اب ابو داؤد کی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ تو سنانے کا موقع نہیں، انہی احادیث کے تناظر میں ملا علی قاری نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے، علامہ سید مرتضی حسین زبیدی بالگرامی نے، جو القاموس کے شارح ہیں، تاج العروض کو 30 جلدوں میں لکھا، لغت کی کتاب۔ عالم عرب میں بھی اتنا بڑا کوئی لغت کا عالم پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا عالم آپ کے ہندوستان میں اور میرے وطن بلگرام میں پیدا ہوا، سید مرتضی حسین زبیدی بالگرامی۔ ان تمام علماء نے اس موضوع کو لکھا ہے کہ دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ اب مجھے آپ دیکھیے گا، ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو دعا کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھتے ہیں۔ دعا کا قبلہ تو عرش اللہ تھا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے دعا مانگو، پشت سے نہ مانگو۔ ہم نے تو ہاتھ ایسے بنا دیے۔ دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے دعا کے وقت۔
ہم دعا کا قبلہ غلط کر دیتے ہیں، دعا کے وقت ہاتھ ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں، پوری دعا ہاتھوں پہ ایسے رگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آ گئے، اور ایک نئی مصیبت ہی کھڑی کر دی، یہ پرمپرا ہماری مسجدوں کی ہے ہی نہیں، یہ والی اسلام کی پرمپرا نہیں ہے، ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہیں، یہ کہاں سے سیکھ کے آ گئے؟ یہ تو کہیں اور کی تہذیب اٹھا کے آپ زبردستی مسجد میں لے آئے، دعا کرنے کا ایسا کوئی طریقہ اور سلیقہ میرے مصطفیٰ نے عطا ہی نہیں کیا۔ تو عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ جب دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رکھیں، کریں گے اس کا اہتمام۔ ویسے سمجھداری کا بھی تذکرہ کر دوں میں، جب آپ دعا سے فارغ ہوتے ہیں، دعا تو ایسے کر کے مانگی ہاتھ، اور جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے پہ ضرور ملتے ہیں نا، کیونکہ یہ سنت ہے، نبی کی ہدایت ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہروں پر ملو، نبی کی ہدایت ہے، ملتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ نے ہاتھ ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے مل رہے ہیں؟ کچھ آیا ہو تو بتا دیجیے۔ جب آپ نے پوری دعا ہاتھ ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں کچھ آیا جسے ملنے جا رہے ہیں؟ پوری دعا ایسے ہاتھ کرتے رہے، جب ہتھیلیوں میں کچھ آیا نہیں تو ان ہتھیلیوں کو چہرے پہ ملنا تقریباً بے مقصد ہو گیا۔ لیکن جس وقت آپ دعا کے قبلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہیں گی، تو دعا مانگتے وقت مانگتے ہمارے اور آپ کے معبود ہماری اور آپ کی ان ہتھیلیوں میں، ہمارے اور آپ کے ان ہاتھوں میں عرش سے انوار بھیجیں گے، عرش سے برکتیں آئیں گی، عرش کی رحمتیں آپ کی ہتھیلیوں میں آئیں گی۔ اب جب دعا پوری ہو تو عرش الہی کے انوار، وہاں کی رحمتوں برکتوں کو اپنے چہروں پہ مل لو۔ یہ لوجیکل بات ہو گئی، بات سمجھ میں بھی آتی ہے، سبق معلوم ہو گیا۔ دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ اب کبھی ایسے کر کے تو دعا نہیں مانگیں گے، مانگنے والے مانگنے کے وقت ہاتھ ایسے رکھتے ہی نہیں۔ کیا دنیا کے فقیر نہیں دیکھتے ہم اور آپ؟ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار دنیا کا فقیر ہے۔ جسے مانگتا ہے تو ہاتھ ایسے کر دیتا، صاحب اس میں کچھ ڈال دو، دامن پھیلا دیتا ہے، کاسے گدائی سیدھا رکھتا ہے وہ، اس میں کچھ ڈالو۔ ہم اور آپ دنیا کے اس فقیر سے بھی بدتر ہو گئے اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر، کہ انہوں نے جو ہم کو کاسے گدائی دیا ہے، ہم نے اس کاسے کو پلٹ دیا، برتن ہی الٹ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگیں، دعا کا قبلہ درست کر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات مجھے بتائیں، یہ سبق جو میں نے بھی آپ کو دیا خاص طور پہ دعا کے حوالے سے، یہ سبق آپ اپنے سینوں کے نیہہ خانوں میں چھپا کے رکھیں گے یا پورے آر پور میں آپ اس کی دعوت دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے؟ پہنچا دیجئے ایک ایک گھر یہ پیغام۔ سب سے پہلے ابتدا کرنا اپنے گھر سے، اپنی بیوی کو جا کے بتانا کہ یہ سبق لے کے آئے ہیں، دعا ایسے مانگا کرو۔ بیٹوں کو بتانا کہ یہ سبق سیکھ کر کے آئے ہیں، دعا ایسے مانگا کرو۔ بچوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، سب کو سکھا دینا، پڑوسیوں کو، اور جس مسجد سے آپ کا تعلق ہے ہر مسجد میں یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے سیکھا ہے دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے، اور ہم تو بڑے غلط طریقے سے دعا مانگ رہے تھے اب تک۔ اب جب کبھی بھی دعا مانگیں گے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ، تو ہم دعا کا قبلہ ضرور درست رکھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ مراقبہ کریں۔ مراقبے کا مطلب دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر، اب اس وقت ذہن میں کوئی چیز نہ ہو اللہ کے سوا۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، زبان کو تالو سے لگا لیجئے، دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور یقین بنائیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل، زبان نہیں دل،
بطور شکرانے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، زبان کو تابو سے لگا لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما دیجئے، یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کی محبت میں اور آپ کے محبوب رسول کی محبت میں یہاں جمع ہے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو بدل دیجئے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنی طاعت کے اوپر ثابت قدم رکھیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ پیارے اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، مگر پھر بھی آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجئے۔ یا اللہ اس پورے مجمع پر نظر کرم ڈال دیجئے، یا اللہ اس پورے مجمع پہ نظر رحم ڈال دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیجئے، سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، جانے میں انجانے میں جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، پیارے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اور جن کی اولاد نافرمانی پر آمادہ ہے یا اللہ اسے فرما بردار بنا دیجئے، اس نافرمان اولاد کو اس کے والدین کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنا دیجئے۔ یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے غیب سے مناسب جوڑوں کا انتظام فرمائے۔ یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے جن احباب نے اس نورانی مجلس کو منعقد کیا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، اور اس طرح کی نورانی مجلسیں مزید منعقد کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرمائیے۔ یا اللہ میدان محشر کی وحشت ناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیے۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے۔ یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو نہیں آتا، مگر پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، آپ ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت کر دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से। जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता। रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल